کے ساتھ آج کے پروگرام میں ہمارے معزز مہمان ہمارے ساتھ شامل ہو گئے ہیں. میں اپنے معزز مہمان کو لینا چاہتی ہوں. ہمارے آج کے مہمان یقیناً کوئی عام سے انسان نہیں ہیں. آزاد کشمیر کے ساتھ 2016 میں یہ اسپیکر بھی رہے ہیں. دس واز دا ٹائم جب پرائم منسٹر ایک پارٹی کے ساتھ تھا اور جو اسپیکر تھے وہ دوسری پارٹی کے ساتھ. چاہے آپ کشمیر کی بات کر لیں تو کشمیر میں آلویز مخلوط حکومت بنتی ہے. آف کورس میرا کنسرن ہے کہ کیا وجہ ہے کہ آج گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے الیکشن اکٹھے نہیں ہوئے. بیکاز گلگت بلتستان کے ریزلٹس نے 100% اثر ڈالنا ہے آزاد کشمیر کے الیکشن پہ. میں نے ابھی آپ سے پروگرام کے شروع میں ہی آپ سے کہا تھا کہ ہمارے جو جناب خواجہ سعد رفیق صاحب ہیں انہوں نے ایکس کے اوپر ایک ٹویٹ کی ہے. اس وقت کے مطابق اگر دیکھا جائے تو پیپلز پارٹی نے کہا جاتا ہے کہ 10، شاید اب میری بات کرنے تک یہ نمبر چینج ہوا ہو. پیپلز پارٹی نے 10 نشستیں جیتی ہیں اور مسلم لیگ نون نے 6 سے 8 کے قریب سیٹیں جیتی ہیں. جناب خواجہ سعد رفیق صاحب نے جو ٹویٹ کیا ہے میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں. انہوں نے کہا ہے کہ خواجہ سعد رفیق صاحب نے کہا ہے کہ یقیناً پیپلز پارٹی اس بات کی حقدار تھی کہ وہ گلگت بلتستان میں جیتتی. اور کیا وجہ ہے؟ کیونکہ پیپلز پارٹی ایک عرصے سے اپنی کاوشیں یہاں پر جاری رکھے ہوئے ہے، ویئر ایز جو مسلم لیگ نون ہے وہ دیر سے انہوں نے میدان میں قدم رکھا تھا. تو اگر رزلٹس اس طرح کے ہیں تو آف کورس وی بیئر ود اٹ. آج کے میرے مہمان جن کو میں اپنے ساتھ لوں گی، آزاد کشمیر سے آپ کا تعلق ہے اور ان کو میں ویلکم کرنا چاہتی ہوں. جو پچھلے 48 گھنٹے میں سعد رفیق صاحب نے جو ایکس کے اوپر ٹویٹ کیا ہے، پچھلے 48 گھنٹے میں تواتر کے ساتھ سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پر مسلم لیگ نون گلگت بلتستان انتخابات میں شکست ہونے کا جو تاثر دیا جا رہا ہے، خواجہ سعد رفیق صاحب نے کہا یہ بالکل غلط ہے. بقول خواجہ سعد رفیق آن ایکس انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون نے 6 نشستیں جیتی ہیں، جبکہ ہمارے حمایت یافتہ 2 آزاد امیدوار ڈاکٹر اسد شفیق کھانچے گلگت بلتستان 24، سیٹ انور کھانچے گلگت بلتستان 23 بھی کامیاب ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے یہ 2 شامل ہوں گے، 6 جیتی ہیں، 2 آزاد امیدوار ہیں، تو ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 8 ہو گئے. پیپلز پارٹی نے 8، آل ٹوگیدر مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی نے 10 اور آل ٹوگیدر مسلم لیگ نون نے 8 نشستیں جیتی ہیں. سعد رفیق صاحب نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے انتخابی مہم سے بہت پہلے شروع کی. ان کا ڈھانچہ ہم سے بہتر تھا. ان کی مرکزی قیادت وہاں 2 ماہ سے مصروف عمل تھی. ان کی مرکزی قیادت کی جانب سے مہیا کردہ اخراجات کا بے بہا استعمال کیا گیا اور مسلم لیگ نون حسب روایت کافی تاخیر سے حرکت میں آئی. کوئی پارٹی فنڈ دستیاب نہیں تھا. مقامی اندرونی گروپنگ نے پہلی صورتحال کمزور کر رکھی تھی. خواجہ صاحب نے لکھا کہ صورتحال جس کی وجہ سے مرکز نے کبھی خاطر خواہ توجہ نہیں دی. امیدوار موجود تھے لیکن الیکٹیبل بہت کم تھے. پی ٹی آئی کے ووٹرز کی تعداد نے اپنی جماعت کو میدان میں نہ پا کر مسلم لیگ نون کی بجائے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا. بڑھتی ہوئی مہنگائی نے بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی مقبولیت پر اثر ڈالا. اس سب کے باوجود 8 نشستیں جیت لینا، کامیاب عوامی جلسے، ریلیز، کارنر میٹنگز کا انعقاد، ہزاروں افراد نے شرکت، تقریباً ہر حرکت میں مؤثر انتخابی مہم چلا کر متاثر کن ووٹ حاصل کرنا بڑی کامیابی ہے. انہوں نے خاص طور پہ شکریہ ادا کیا امیر مقام کیپٹن صفدر، مرتضیٰ جاوید عباسی، ڈاکٹر عابد رضا کوٹلہ شاباش کے مستحق ہیں. انہوں نے دن رات محنت کی. خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ میری رائے میں پارلیمانی نظام چلانے کے لیے مسلم لیگ نون حکومت سازی میں پیپلز پارٹی سے تعاون کرے لیکن کوئی بھی وزارت نہ لے. یہ بالکل وہی صورتحال ہے جو پنجاب میں اور چل رہی ہے کہ ظاہر ہے جو مسلم لیگ نون ہے اس کے ساتھ اشتراک کے ساتھ حکومت ہے، مگر آپ کو پتہ ہی ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے انہوں نے کوئی پوزیشنز نہیں لیں، تو اس لیے دیٹ از ڈیفینیٹلی افیکٹنگ مسلم لیگ نون ایز ویل. آئیے صاحب لے کر کے جانا چاہتی ہوں. اس وقت ہمارے معزز مہمان میرے ساتھ ہیں. جیسا میں نے آپ سے کہا کہ یہ ظاہر ویری ایکٹیو پولیٹیشین. 2016 میں آپ اسپیکر کشمیر اسمبلی بھی رہے. جناب شاہ غلام قادر
ہمارے ساتھ ہیں آزاد جموں کشمیر سے. میرے ساتھ ہیں جناب شاہ صاحب. میں آپ کو خوش آمدید کہنا چاہتی ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ شاہ جی. شاہ صاحب بہت شکریہ کہ آپ میرے ساتھ شامل ہوئے ہیں. شاہ غلام قادر آزاد جموں کشمیر سے آپ کا تعلق ہے. شاہ صاحب میرا اس وقت سوال جو ہے، چاہتے تو گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے الیکشن آل ٹوگیدر اکٹھے بھی ہو سکتے تھے، بٹ نو. گلگت بلتستان کے الیکشن ہوئے، اور اگر پریویس ہسٹری کو دیکھا جائے تو گلگت بلتستان کے الیکشنز میں جیتنے والی پارٹی جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے آزاد کشمیر کے الیکشن کی جیت میں بھی. کچھ فرمانا چاہیں گے اگر میں غلط ہوں تو؟ ایک بات تو یہ ہے کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے الیکشنز کبھی بھی ایک ساتھ نہیں ہوئے. ہماری کبھی بھی ہسٹری میں ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے ایک ساتھ الیکشن میں حصہ لیا ہو. ہمیشہ گلگت بلتستان کا الیکشن جو ہے وہ ہم سے پہلے، ایک سال پہلے ہوتا ہے. اس بار ان کے موسمی حالات اور کسی وجہ سے وہ تھوڑے سے ڈیلے ہو گئے جو ہمارے قریب تر آ گئے، لیکن کبھی بھی ہمارے اکٹھے الیکشنز نہیں ہوئے. اس لیے اثر تو ڈیفینیٹلی پڑتا ہے. ہر الیکشن کا ایک علاقے میں الیکشن ہو رہا ہو تو دوسرے علاقے میں اس کا اثر پڑتا ہے. اور گلگت بلتستان چونکہ ہمارا ایڈجسٹنٹ ہے، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان ریاست جموں کشمیر کا حصہ رہے ہیں، تو اس لیے ہماری رشتہ داریاں ہیں، ہمارے آنا جانا ہے، تو اثر ضرور پڑتا ہے. شکریہ شاہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ. میں سامعین آپ کی دل جمعی کے لیے بتانا چاہتی ہوں، آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے جو اس وقت کے الیکشن 27 جولائی میں ہے ایٹ دا مومنٹ، اس وقت جو موجودہ اسپیکر چودھری لطیف اکبر صاحب ہیں، جبکہ راجہ فیصل ممتاز راٹھور آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم ہیں، اور جناب راجہ صاحب کا تعلق، راجہ ممتاز فیصل ممتاز راٹھور کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے. آزاد جموں کشمیر قومی ساز جو اسمبلی کے طور پر 53 نشستوں پر آل ٹوگیدر آزاد جموں کشمیر میں 53 سیٹس ہیں. ہم ان 12 سیٹوں کا بھی ذکر کریں گے جو کہ جن کا ذکر جناب خواجہ آصف صاحب نے بھی کیا. یہ وہ لوگ ہیں جو ڈسپلیس ہوئے ہیں کشمیر سے. بہت سے لوگ سیالکوٹ میں بھی رہتے ہیں، بہت سے لوگ اس کے بارے میں شاہ صاحب ہمیں زیادہ بہتر طور پہ بتا سکتے ہیں. 58 سیٹس ہیں اس وقت، 53 سیٹس ہیں اس وقت آزاد جموں کشمیر کی، اور اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کو ایٹ دا مومنٹ تحریک انصاف کو اکثریت حاصل ہے، مگر بہت سارے فارورڈ گروپ بھی بنتے رہتے ہیں. دس از ایوری تھنگ از فار سیل. اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کے پاس 28 نشستیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس 17 دوسری بڑی جماعت ہے، جبکہ پاکستان مسلم لیگ کے پاس اس وقت 9 سیٹیں ہیں. اس کے علاوہ جموں اور کشمیر پیپلز پارٹی، جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے پاس ایک نشست موجود ہے. اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کو عددی برتری اس وقت حاصل ہے. شاہ صاحب جناب غلام قادر صاحب جموں اور کشمیر کی سیاست کی ایک بہت اہم اور نمایاں کڑی کے طور پر ہیں. تعلق ان کا جموں اور کشمیر مسلم کانفرنس سے ہے. ماضی میں آزاد جموں کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر بھی رہ چکے ہیں. یہ تو ہو گئی سر جی آپ کی بات چیت. کچھ قطع کلامی معاف، ایک تو تھوڑی سے ریکارڈ درست کر دوں. ایک تو میرا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے. میں پاکستان مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کا صدر ہوں، اپوزیشن لیڈر ہوں اسمبلی میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی کوئی آپ کو جسم کی فگر دی ہیں، یہ آپ کو دیا انہیں 2021 کا. 2023 کے بعد پی ٹی آئی صرف 4 اراکین پر مشتمل ہے. ہم جو ہیں وہ ہم 9 ہیں مسلم لیگ والے. تو ایک جموں کشمیر پیپلز پارٹی کے 1 ہیں اور مسلم کانفرنس کا 1 ہے. باقی جتنے ہیں وہ اب فارورڈ بلاک کی شکل میں 5 لوگ ہیں اور پی ٹی آئی کے فارورڈ بلاک کے، اور باقی سب کے سب جو ہے پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں. بہت شکریہ. یعنی پارٹی کو توڑنے کے لیے کچھ لوگوں نے فارورڈ بلاک بنا لیا. انہی فارورڈ بلاک میں سے ایک جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بھی میرا خیال ہے اس میں سے بن گئے ہوئے ہیں، اور باقی نہیں، ہمارے پاس وزیر اعظم ہوتا ہے
فارورڈ بلاک کے جو قیام عمل میں آیا 2023 میں، اس میں چودھری انوار الحق صاحب وہ وزیر اعظم بنے تھے. ٹھیک سر، ٹھیک سر، بہت شکریہ سر. گلگت بلتستان کے ریزلٹس جو اس وقت تک سامنے آئے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے 10 سیٹیں حاصل کی، مسلم لیگ نون نے 6، 2 ان کے جو آزاد کے طور پہ بندے ہیں، ٹوٹل 8، وہ بھی انہوں نے ظاہر ہے آئی ڈونٹ نو وہ کون سے بلاک سے تھے، وہ بھی ان میں شامل ہو گئے. تو 8 مسلم لیگ نون اور 10 پیپلز پارٹی. تو اس کا مطلب ہے وزیر اعظم جو بنے گا یا کوئی بنے گا تو وہ پیپلز پارٹی سے بنے گا، کیونکہ ان کی 2 سیٹیں زیادہ ہیں. یہ دیکھیں، جمہوریت میں اگر پیپلز پارٹی نے 10 سیٹیں لے لی ہیں تو مسلم لیگ نے فیصلہ کیا ہے کہ جو ابھی مجھ تک خبر ہے، جو میری پارٹی کا میں چونکہ ایک چیپٹر کا ہیڈ بھی ہوں، جی سر، وہ یہ کہ مسلم لیگ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ گلگت بلتستان میں وزیر اعلیٰ کے لیے کنٹیسٹ نہیں کریں گے، اور وہ پیپلز پارٹی کو موقع دیں گے کہ وہ اپنی حکومت بنائیں اور حکومت چلائیں. ہم جو ہیں، ہماری پارٹی جو وہاں گلگت بلتستان میں ہمارا چیپٹر ہے، وہ شاید اپوزیشن میں بیٹھیں گے اور اپوزیشن میں بیٹھ کے اپنا کردار ادا کریں. یہ ابھی تک کی صورت ہے. بہت شکریہ، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا سر. ٹوٹل تو ہائیبرڈ سسٹم ہی چل رہا ہے، تو دیر از نو اپوزیشن. کیونکہ پنجاب میں اگر ہم دیکھ لیتے ہیں تو پیپلز پارٹی اینڈ مسلم لیگ دے آر ورکنگ سائڈ ٹو سائڈ. تو دے آر پنجاب میں دیکھیں نا، پنجاب میں تو پیپلز پارٹی آلموسٹ ناپید ہے. پیپلز پارٹی کا وہ وجود نہیں ہے پنجاب میں جس طرح کہ آپ کے خیال میں ہے. پنجاب میں، جنوبی پنجاب میں صرف 6 یا 7 نشستیں ہیں پیپلز پارٹی کے پاس. پنجاب میں اپوزیشن جو ہے، اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہیں. چلیے صاحب سینٹر کی بات کر لیں آپ. سینٹر کی جو ہائیبرڈ سسٹم ہے وہ تو سینٹر کا ہے نا مین، مگر پنجاب میں بھی دے آر ورکنگ ٹوگیدر. جو گورنر پنجاب ہے دیٹ از فرام پیپلز پارٹی. وہ تو ایک معاہدہ ہوا نا. معاہدے کے تحت ان کو صدارت دے دی گئی پاکستان کی، اور وزارت عظمیٰ، چونکہ بڑی جماعت مسلم لیگ تھی تو مسلم لیگ کی 123 نشستیں ہیں، پیپلز پارٹی کی شاید 80 کے قریب نشستیں ہیں، اس لیے ان کو صدارت دے دی گئی ہے. جوائنٹ گورنمنٹ کو چلایا جا رہا ہے، جس میں پیپلز پارٹی کو اسپیکر، اپنا چیئرمین سینٹ کا عہدہ بھی دے دیا گیا، اور گورنر جو ہیں پنجاب میں گورنرشپ اور کے پی کے میں بھی گورنرشپ ان کو دے دی گئی. وہ تو ایک معاہدے کے تحت دے دیا گیا. یہ اچھی بات ہے کہ جمہوریت کو آگے لے کر چلنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک ساتھ بعض معاملات میں اختلاف کے باوجود جو ہے وہ ایک ساتھ چل کے اگر جمہوریت کو مستحکم کیا جا سکے تو یہ اچھی بات ہے. ٹھیک سر. سر یہ آزاد جموں کشمیر میں الیکشن 27 جولائی کو ایکسپیکٹ کیے جا رہے ہیں، بٹ ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم اٹس آلموسٹ منتھ اینڈ فیو ڈیز آن ٹاپ. 1.25 مہینہ پہلے جو اس وقت جو کشیدگی بڑھی ہے، یعنی ایک جماعت اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے، اس کے بارے میں کچھ فرمانا چاہیں گے جس کی وجہ سے انریسٹ بہت زیادہ ہے وہاں پہ؟ ایک تو بات یہ ہے کہ یہ کوئی جماعت کے طور پر رجسٹرڈ نہیں ہے. اچھا. یہ ایک تاجروں کا گروہ ہے، تاجروں کا گروپ ہے. اس کے ساتھ پی ٹی آئی کے کارکن بھی الائنڈ ہو گئے، اور ساتھ ساتھ نیشنلسٹ ایلیمنٹ جو ہیں ہر علاقے میں ہوتے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ الائنڈ ہو گئے. اور ان کے ساتھ ان کو اس لیے کہ اس سے قبل بھی وہ 3 بار انہوں نے ایجیٹیشن کی، لیکن تینوں بار مذاکرات کامیاب ہوئے، اور مذاکرات کے بعد وہ امن قائم ہو گیا. اس بار بھی مذاکرات ہوئے، اور مذاکرات میں وہ کسی بات پہ آئے نہیں. وہ ڈکٹیٹ کرنا چاہ رہے تھے اور وہ اس بات پہ تیار نہیں تھے. مذاکرات میں، نیگوسیشنز میں تو کچھ لینا اور کچھ دینا پڑتا ہے، ٹھیک سے، لیکن وہ صرف لینے آئے تھے، دینے کچھ نہیں آئے تھے. تو اس لیے یہ مذاکرات ناکام ہوئے، جس کے نتیجے میں اس جماعت کو کالعدم قرار دے دیا گیا. کہ اس کے پھر لنکس جو ہیں، ان کے جب لنکس ڈھونڈا گیا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ وہ جو ہے کوئی دلیل پہ نہیں آتے، کسی اصول پہ نہیں آتے، وجہ کیا ہے.
تو وائلنس کرنے کا فائدہ بہرحال آزاد کشمیر کے ریاست کو بھی نہیں ہے اور وائلنس کا فائدہ پاکستان کو بھی نہیں ہے، لیکن ہمارے دشمن بھارت کو تو آزاد کشمیر میں افراتفری چاہیے. تو یہ کیوں افراتفری پہ زور دے رہے تھے اور کیوں بار بار تھریٹ کر رہے تھے؟ تو اس وجہ سے پھر اور بہت سارے شواہد آئے. تو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے پھر ان کو کالعدم قرار دیا. اس کی وجہ بھی ایک آپ کو میں بتا دیتا ہوں. اس سے پہلے جب ان کے لیڈروں کو گرفتار کرنے کے لیے گئی پولیس تو انہوں نے حملہ کر کے 2 پولیس اہلکاروں کو زخمی کر دیا اور جوابی فائرنگ میں ایک شخص جو ہے اور وہ ان کا ساتھی جو ہے وہ ہلاک ہوا. تو جس کی وجہ سے یہ وائلنس ایک دم وائلنس اوپر چلی گئی اور اس وائلنس کی وجہ سے وہ جو ہے ان کو پھر حکومت نے ان کو کالعدم تنظیم کے زمرے میں شیڈول میں ڈال دی. صحیح. سر میرا یہاں جو آپ سے سوال آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی اپنے زمانے میں یہ غلطیاں کی تھیں جس کی سزا وہ بھگت رہے ہیں اور ان کی پارٹی کو ناپید کیا گیا. میرے بہت سارے لسنرز جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، بے شمار لسنر مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں، بے شمار لسنر پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں. میرا تعلق پاکستان کے ساتھ ہے. اور جب عمران خان صاحب یہ غلطیاں کر رہے تھے جس میں حامد میر صاحب یا بہت سارے اور جرنلسٹ تھے جن کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی تھیں، ہم اس کا تب بھی ذکر کیا کرتے ہوتے تھے. آج جب ناؤ دیر از اے لمٹ ٹو ایوری تھنگ کہ زمین کے نیچے جب گیسیں اور لاوا جمع ہو جاتا ہے اور اگر اس لاوے کو جگہ نہ ملے تو پھر بہت بڑا طوفان زلزلہ آیا کرتا ہے. آج جو سنب کرنے کی پالیسی ہے وہ اس حد تک چلی گئی ہے اینڈ ٹائم نیور اسٹیز دا سیم. واٹ ڈو یو تھنک آج سے اگلی حکومتیں اگر 5 سال پلٹا تو پھر تو جو لوگ آج کل حکومت میں ان کا تو کچھ بھی نہیں پھر بچے. آئی وش کہ پاکستان اس نہج کے اوپر نہ جائے. somebody has to forgive. ملک کی بقا کے لیے، عزت کے لیے، ملک کے سلامتی کے لیے somebody has to forgive. مگر اگر یہ بدلے کی سیاست ایسے ہی چلتی گئی اور آئے دن چیزیں اسی طرح بگڑتی گئیں تو یہ بگاڑ تو ہمیں کہاں سے کہاں لے جائے گا. اگر آپ کو جی آپ فنش کر لیں. نہیں اگر میں رانگ ہوں بس آپ سے میں کرا کیونکہ آپ صاحب حیثیت ہیں، آپ صاحب مرتبہ ہیں. شاید میری آنکھ وہ نہیں دیکھ سکتی جو آپ کی آنکھ دیکھ سکتی. نہیں، جو باتیں آپ نے کہیں اس سے تو کسی کو کوئی جس کا ذہن صاف ہو وہ اختلاف نہیں کرے گا. جی سر. لیکن کریں کیا؟ آپ گراؤنڈ ریئلٹی آر سم تھنگ جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے. پی ٹی آئی کے حوالے سے میں آپ کو کہوں گا 2021 میں 2021 سے قبل پی ٹی آئی کا وجود ہی آزاد کشمیر میں نہیں تھا. اور اس کے بعد چلیں پی ٹی آئی آ گئی، حکومت بنا لیا انہوں نے، اور 1 سال کے بعد پی ٹی آئی نے اپنے ہی وزیر اعظم کو عبدالقیوم نیازی کو اس الزام پہ ان کو خلاف عدم اعتماد کیا کہ وہ کرپٹ ہے، وہ نااہل ہے اور اس کے پاس مسئلہ کشمیر اور تحریک آزادی کشمیر میں اس کی کوئی دلچسپی نہیں ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پی ٹی آئی کا وہ ڈاکومنٹ کہہ رہا ہے جو انہوں نے اسمبلی میں پیش کیا. ٹھیک سر. جب اس کے بعد جب انہوں نے اس کے بعد سردار تنویر الیاس صاحب آ گئے، وہ بھی پی ٹی آئی کے تھے. انہوں نے بھی 1 سال حکومت کی، لیکن ایک اینٹ ایک پتھر جو ہے ڈیولپمنٹ کا انہوں نے آزاد کشمیر میں نہیں کیا، جس کے نتیجے میں پھر فارورڈ بلاک بنتا ہے، وہ بھی پی ٹی آئی کے ہی لوگوں کا بنتا ہے. جب آپ تجزیہ کریں کہ وہ کیوں بنتا ہے، وہ جب کوئی پولیٹیکل آئیڈیالوجی نہ ہو کسی جماعت کے کارکنوں کے پاس، ادھر ادھر سے پکڑ دھکڑ کے لوگوں کو ایک پارٹی بنا کر دی جائے اور کہا جائے کہ جی آپ نے الیکشن لڑنا اور ایک طرح، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ چلتے چلتے جب تک ایک دوسرے کا تجربہ نہ ہو، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کی صلاحیت نہ ہو، تو پھر اسی قسم کی صورتحال پیدا ہوتی ہے. تو اس لیے یہ آپ کا یہ کہنا کہ جی ایک دوسرے کو فارگیو کرنا چاہیے، بل کو فارگو بھی کرنا چاہیے، یہ ساری باتیں اپنی جگہ،
لیکن پریکٹیکل فیلڈ میں آج جو وہی قیوم نیازی صاحب جن کو انہوں نے کرپٹ اور نااہل قرار دیا آج پی ٹی آئی آزاد کشمیر کے صدر ہیں. تو ڈائلیما تو یہی ہے کہ اب آپ خود اندازہ کر لیں کیسے ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہوگی اس پارٹی کی. تو اس لیے لیکن ہم اس بحث میں جائے بغیر میں صرف اتنی بات کہوں گا کہ آزاد کشمیر میں آج بھی پی ٹی آئی موجود ہے, پی ٹی آئی کے کارکن موجود ہیں, پی ٹی آئی کے 5 ممبران اسمبلی میں اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ اپنا کام کر رہے ہیں. وہ الیکشن کے لیے انہوں نے درخواستیں بھی طلب کی, وہ اب ٹکٹ بھی جاری کر رہے ہیں. تو اس لیے کوئی یہ کہنا کہ جی بالکل ہی کسی کو اوپن فیلڈ نہیں مل رہا ہے, وہ آئی ڈونٹ تھنک وہ کوئی کریکٹ اسسمنٹ ہے. ٹھیک سر, میں اسی لیے ہم آپ سے بات کر رہے ہیں کہ ہم آپ کا ورژن سن سکیں. آپ کا بہت شکریہ. آزاد کشمیر میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے مرکزی رہنما شوکت نواز میر اور خواجہ مہر ارشد کے خلاف بغاوت اور ریاست مخالف سرگرمیوں کے الزامات کے تحت باضابطہ قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے. ابھی اس کو تو آپ ایکسپلین کر ہی چکے ہیں کہ یہ ینگ گروپ بھی ہے اور اس میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی شامل ہیں اور یہ بار بار مانتے نہیں ہیں, ان کے را کے ساتھ بھی تعلقات ہیں. از دیٹ رائٹ؟ میں نے یہ نہیں کہا کہ را کے ساتھ تعلقات ہے. میں نے یہ کہا کہ مائی اپالوجیز, آپ نے نہیں کہا, مگر پاکستان میں یہ تاثر دیا جا رہا ہے ہمارے اداروں کی جانب سے کہ ان کو پروف مل گیا کہ اس کے را کے ساتھ تعلقات ہیں. میں تو صرف اتنی بات کہتا ہوں کہ ہماری تاریخ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے, اور ہم یہیں سے اخلاقی سیاسی ساری امداد جو ہے ہمیں کرنی چاہیے آکوپائڈ کشمیر کے لیے. بھارت نے پچھلے 80 سال میں کوشش کی آزاد کشمیر کو ڈسٹیبلائز کرنے کی, کامیاب نہیں ہوا. آج جو افراتفری ہو رہی ہے, اس افراتفری کا فائدہ نہ کشمیریوں کو ہے نہ پاکستانیوں کو ہے. تو وہ کس کو ہے فائدہ پہنچ رہا ہے؟ وہ فائدہ یقیناً ہمارے دشمن کو پہنچ رہا ہے. اس لیے اس کو اب اس دائرے سے بھی اس کا تجزیہ کر لینا چاہیے. سر 2005 اکتوبر میں زلزلہ آیا تھا. مجھے اور میرے ہسبینڈ کو ہمیں ٹریول کرنے کا موقع ملا تھا. کینیڈا کی ایک ادارہ ہے اکنا, اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ, انہوں نے وہاں پہ موبائل ہاسپٹلز اینڈ کیمپس لگائے تھے. آئی ہیڈ اے چانس اسٹیئنگ دیئر فار 4 days. گھروں کے گھر ہل گئے ہوئے تھے, ہر گھر کے بیچ میں دراڑ تھی. اور میں اس بات کو مکمل کرنے سے پہلے جو بات کہوں گی کہ آزاد کشمیر میں اگر آپ غور کریں تو آزاد کشمیر میں مولانا فضل الرحمان صاحب, حالانکہ کے پی کے سے ان کا تعلق ہے, مگر ایک عرصے تک کشمیر کی کمیٹی میں رہے. میرا نہیں خیال انہوں نے اپنی تنخواہیں تو ضرور لی تھیں مگر کشمیریوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, 2005 میں جب میں وہاں جا کے رہی اور میں بالکل لوگوں کے ساتھ مل کے رہی تھی اور وی وینٹ ڈیپ ڈاؤن ایوری ویئر, تو جتنے کشمیری بہت خوبصورت لوگ ہیں, کینیڈا میں بے شمار کشمیری لوگ آباد ہیں یہاں پہ اور بڑے ایکٹیولی کشمیر کے لیے کام بھی کر رہے ہیں, مگر وہ جو وہاں کے کشمیری تھے وہ یہ کہتے ہیں اچھا آپ پاکستان سے آئے ہیں. تو مجھے بڑا حیرانی ہوئی کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, اور میں یہ سنی سنائی بات نہیں کہہ رہی, یہ میرے تن بیتی بات ہے. تو کشمیر کے لوگ جو زیادتیاں ان کے ساتھ ہوئیں یا جو ہوتی ہیں, اینڈ آئی پرسنلی میٹ وتھ سو مینی پیپل, موسٹ آف دیم سیڈ اوہ سو آپ لوگ پاکستان سے آئے ہیں, ہم کشمیری, اور وہ اپنے رائٹ کی تب بھی, یہ 2005 کی ہم بات کر رہے ہیں. تو کیا یہ تاثر آج بھی پایا جاتا ہے؟ کیا یہ, اور آئی واز ان دا سینٹرل مظفر آباد میں تھی, آئی ڈڈ ناٹ گو اینی ویئر ایلس, آئی واز اسٹیئنگ ان مظفر آباد. اس کے بارے میں کچھ فرمانا چاہیں گے؟ اگر میں غلط ہوں تو مجھے غلط کہیں. نہیں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے, ہمارے پاس 2 ہی راستے تھے. ہندوستان نے تو مقبوضہ کشمیر کو اپنے ساتھ انیکس کر لیا. حکومت پاکستان نے آزاد کشمیر کو انیکس نہیں کیا, بلکہ کہا یہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے اور ریاست جموں کشمیر کا حصہ ہے, اور ریاست جموں کشمیر کی نمائندگی یہ لوگ کرتے ہیں, اور انڈیویجول ہماری جو ہے ایک شناخت ہے اس کو برقرار رکھا گیا.
جس وجہ سے آج بھی لوگ اسی جو اپنی شناخت جو ہے وہ کھونا نہیں چاہتے، اور چاہتے ہیں کہ جب تک کہ مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوتا ہم بطور کشمیری اپنی شناخت رکھتے ہیں. لیکن آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ آپ پاکستان میں کے پی کے لوگوں نے کالا باغ ڈیم نہیں بننے دیا. ہم نے منگلا ڈیم کے لیے قربانی دی. آبا اجداد کی قبریں جو ہیں وہ ہم نے وہاں پانی کے نیچے دیا، اور 2 دفعہ دیا، کوئی شک، 1 دفعہ نہیں. اور تو اس لیے پاکستان کے ساتھ جو ہماری محبت ہے وہ محبت نظریاتی ہے. اگر ہم پاکستان کے ساتھ شامل ہونے والی نظریاتی محبت نہ ہوتی تو آپ یقین جانیں تو مسئلہ کشمیر ہی نہ ہوتا. مہاراجا نے تو ایکسیڈ کر لیا تھا، تو جھگڑا تو تب ہوا جب کشمیر کے مسلمانوں نے کہا کہ ہم ہندوستان کے ساتھ نہیں جانا چاہتے. تبھی ایک جنگ ہوئی اور کشمیریوں نے یہ خطہ اور گلگت بلتستان آزاد کرایا. تو جب یہ آزاد ہوا تو پھر اس کے بعد ہی یہ ایک ایسا آج تک وہ ایک الگ ڈیبیٹ میں ہم چلے جائیں گے. لیکن اس لیے اپنی شناخت پہ فخر کرتے ہیں، لیکن ہم کشمیری بھی ہیں اور پاکستانی بھی ہیں. پاکستان ہمارے لیے اتنا ہی مقدم ہے جتنا ہمارے لیے کشمیر مقدم. بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے اس کو کور کیا سر، آپ کا بہت شکریہ. مگر بہت سارے کشمیر کے لوگ ایسے بھی ہیں، ایک پوئٹ جو جیل کے بیچ میں ہے، جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے، اور دیٹ از آلسو سیڈ. کیا مطلب جب کسی بھی کشمیری کے ساتھ جب وہ جیل میں نہیں ہے، نہیں، وہ 10 دن کے لیے جیل میں گیا تھا. پی ٹی آئی وہ بھی کشمیر سے نہیں گیا تھا، وہ یہاں اسلام آباد راول پنڈی میں رہ کے ان دنوں کوئی شاعری کر رہا تھا، تو اس کو گرفتار کر کے 10-15 دن کے بعد چھوڑ دیا گیا تھا. تو اس لیے وہ کوئی ابھی جیل میں نہیں ہے. ٹھیک سر، وہ ابھی اوپن پھر رہا ہے. ٹھیک سر، بہت شکریہ. کیا سمجھتے ہیں کہ جو آنے والی گورنمنٹ ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ گلگت بلتستان کے الیکشنز جو ہیں وہ کشمیر کے اوپر اثر انداز ضرور ہوتے ہیں. اب گلگت بلتستان کا رزلٹ تو ہمارے سامنے آ گیا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت وہاں پہ ہوگی اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپوزیشن میں بیٹھے گی. آپ کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے. آئی ایم ناٹ ایروگینٹ، بٹ واٹ ڈو یو تھنک کہ اگر گلگت بلتستان کے الیکشنز اثر انداز ہوتے ہیں کشمیر کے اوپر، اور کشمیر میں تھوڑی انسرٹنٹی بھی پائی جاتی ہے. ابھی مجھے اف آئی ایم رانگ کریکٹ کیجیے گا، کیونکہ سوشل میڈیا پہ بہت ساری جھوٹی خبریں بھی ہیں، اینڈ آئی فیل سیڈ. پی ٹی آئی اور دوسری پارٹیوں کے جتنے لوگ یہ غلط خبریں پھیلاتے ہیں اس میں نفرت بڑھنے کے چانسز زیادہ ہیں. خبر یہ ہے کہ ایک پولیس آفیسر جس کو ایک جلسے کے اوپر گولی چلانے کے لیے کہا گیا، اس نے اس حکم کو ماننے کا انکار کیا اور ایک آرمی کے آفیسرز نے اس کو مار دیا. آئی تھنک میرا دل مانتا نہیں، میرا دل اس پہ گواہی نہیں دیتا. اگر آپ کے پاس اس کی کوئی انفارمیشن ہے تو آپ شیئر کریں. دیکھیں، یہ اپنے عوامی ایکشن کمیٹی کے ایک صاحب ہیں، انہوں نے یہ الزام لگایا اور بعد میں ان کو اپنے الزام کو واپس لینا پڑا. اس لیے خود ہی اندازہ کر لیں کہ جو خود ہی الزام لگایا، جب ان کو پتہ لگا وہ ان کو جو ہے چھری کے وار سے مارا گیا. تو چھری کے وار سے 4 سیکیورٹی اہلکاروں کو دہشت گردوں نے راولہ کوٹ میں جب ان پہ چھریوں سے حملہ کیا اور اس کے بعد بھاگ گئے وہ. تو اس لیے یہ غلط توجیہ پیش کی گئی، اور جس نے وہ الزام لگایا تھا اس نے خود ہی پھر بعد میں اس کی تردید بھی کر دی. یہ جو غلط خبریں ہیں یہ بعض اوقات انریسٹ بھی پیدا کرتی ہیں، اور آئی تھنک کہ جو عوام ہیں وہ کسی کا بھی ساتھ نہ دیں. آپ بالکل الٹیمیٹلی خبروں کا حساب تو ہم نے اپنا اپنا دینا ہے. اللہ تعالیٰ اس ملک کو قائم و دائم رکھے اور بہتر رکھے. تو میرا سوال ایک یہ تھا کہ کیا سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے الیکشن متاثر کریں گے کشمیر میں کہ نہیں کریں گے؟ آپ کیا پریڈکٹ کرتے ہیں لوگوں کی اور جلسوں کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے کہ کس پارٹی کا پلڑا بھاری ہے؟ کوئی پولز ہیں آپ کے پاس؟ یہ دیکھیں، اس میں آزاد کشمیر کو آپ گلگت بلتستان کے ساتھ تھوڑا سا اس پالیٹکس کے معاملے میں جوڑ نہیں سکیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں جو فقہ کے حوالے سے کوئی اہل تشیع ہے، کوئی نور بخشی ہے، کوئی اسماعیلی ہے، کوئی سنی ہے، اس طرح کی تفریقیں ہیں. آزاد کشمیر میں اس طرح کی کوئی تفریق نہیں ہے. ایک تو آپ کو میں گزارش یہ کرتا ہوں.
اور دوسری بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں 2021 کا الیکشن جو ہے، جو پی ٹی آئی کے لیے سارا کچھ مینیج کیا گیا، اس میں پی ٹی آئی جو ہے 6,35,000 ووٹ لیتی ہے، اور ہم لوگ مسلم لیگ والے جو 5.5 لاکھ ووٹ لیتے ہیں، اور پیپلز پارٹی 3,85,000 ووٹ لیتی ہے. وہ اس کے بعد ہم نے جو تنظیم سازی ہم نے کی ہوئی ہے، پورے ہمارے ہر وارڈ میں، ہر یونین کونسل میں، ہر حلقے میں، ہر تحصیل میں، ہر ضلع میں، یوتھ میں، لیڈیز میں، اسٹوڈنٹس میں ہماری آرگنائزیشن اسٹرانگ ہے. تو اس لیے، اور ہمارے پاس آپ دیکھیں کہ 45 سیٹیں ہیں جو ڈائریکٹ الیکشن میں جاتی ہیں، تو ہمارے پاس اپلیکینٹس کی تعداد 210 ہے. اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ ہماری پارٹی کے ساتھ کتنے لوگوں کی خواہش ہے کہ ان کو ٹکٹ ملے تاکہ وہ الیکشن لڑیں. جو پارٹی جیتنے کی پوزیشن میں ہوتی ہے اسی کے پاس، باقی کسی پارٹی نے، پی ٹی آئی کے علاوہ کسی نے، پیپلز پارٹی نے تو درخواستیں بھی ابھی تک طلب نہیں کی. تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے خدا پہ بڑا بھروسہ ہے، صحیح. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو مسلم لیگ جو ہے بھرپور میجورٹی کے ساتھ الیکشن میں کامیابی حاصل کرے. سر، میں اور دنیا کا کوئی بھی شخص اس بات کو ڈینائی نہیں کر سکتا. پاکستان میں جب الیکشن ہوئے تھے تو انٹرنیشنل میڈیا اور پریس کو بھی بلایا گیا تھا، اور باہر نکل کے انٹرنیشنل میڈیا اور پریس بڑا زمانی سی ہنسی بھی ہنستے تھے، جس میں ان کا طنز صاف نظر آتا تھا جب کہا جاتا ہے کہ الیکشن بڑے فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے ہیں. آپ اس طنز کے بارے میں اگر آپ نہیں جانتے تو آئی ڈونٹ نو کیا کشمیر کے الیکشن میں اس وقت وفاقی اور حکومت یا ریاستی ادارے انٹروین کر رہے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی انٹرویو کرے، بلکہ میں نے تو مطالبہ کیا ہے پچھلے دنوں کہ آزاد کشمیر کے الیکشن کو کریڈیبل الیکشن بنایا جائے، امپارشل الیکشن کروایا جائے، تاکہ ایک انگلی بھی کوئی نہ اٹھا سکے کہ جی یہاں پہ کسی قسم کی کسی پارٹی کو فیور کیا گیا. ہمیں اپنے کارکردگی پہ ہمیں بھروسہ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کتنا کام کیا ہے، چونکہ جو کچھ کام آزاد کشمیر میں تعمیر و ترقی ہوئی ہے وہ 2016 سے 2021 تک ہماری حکومت نے نہیں کی ہے. تو اس لیے اس کے بعد تو پی ٹی آئی 2 سال میں کچھ نہیں کر سکی، ایم ایل ایز کی حکومت جو فارورڈ بلاک کی تھی وہ کچھ نہیں کر سکی. اب پیپلز پارٹی کی 8 مہینے سے حکومت، وہ بھی ہوائی اعلانات کے علاوہ تو انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. گراؤنڈ ریالٹیز تو یہ ہیں. اس لیے ہم تو کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل صحافیوں کو بھی، آبزرورز کو بھی آنے دیا جائے. سر، وہ تو ہنستے ہیں باہر نکل کے، تو وہ ہنستے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیا لکھتے ہیں. نہیں، وہ جو ہنستے ہوں گے آزاد کشمیر میں آ کر ہنسیں گے نہیں، انشاءاللہ، بلکہ وہ خوش ہوں گے انشاءاللہ. 7 جون کا واقعہ جو یہ عوامی ایکشن کمیٹی کو کالعدم قرار دینے کا تھا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عوامی ایکشن کمیٹی، کیونکہ الیکشن تو ابھی جولائی کی 27 کو ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عوامی ایکشن کمیٹی اس کو عدالت میں چیلنج کرے گی؟ دیکھیں، مجھے نہیں پتا کہ وہ چیلنج کریں، کیونکہ میرا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے. لیکن ایک بات تو ہم نے ان سے، جب وہ مطالبات کر رہے تھے تو ہم نے ان سے 3 باتیں کہیں، وہ آپ کے سامعین کے نظر کرتا ہوں. ہم نے پہلا ان سے کہا کہ آپ ایک اسٹیک ہولڈر ہیں، مسلم لیگ ایک اسٹیک ہولڈر ہے، پیپلز پارٹی ایک اسٹیک ہولڈر ہے، گورنمنٹ آف آزاد کشمیر سیپریٹ اسٹیک ہولڈر ہے، باقی پولیٹیکل پارٹیز بھی اسٹیک ہولڈر ہیں، جس میں پی ٹی آئی بھی ہے، باقی پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں. ہم آل پارٹیز کانفرنس بلاتے ہیں، آپ وہاں آئیں اور باقی پارٹیوں کے ساتھ بھی مل کے کوئی نہ کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اس کو کیسے کرنا ہے. تو انہوں نے انکار کر دی. دوسرا ہم نے کہا کہ جی اگر آپ اس پہ نہیں آتے تو آپ ایسا کریں کہ ہم ریفرنس بھیجتے ہیں سپریم کورٹ آف آزاد کشمیر میں، آپ اپنا موقف وہاں دیں اور وہاں سے فیصلہ کروا لیتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا. پھر ہم نے تیسرا ان کو کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ الیکشن میں حصہ لیں، آپ الیکشن لڑیں. الیکشن میں اگر آزاد کشمیر کے 33 حلقے ہیں، ٹوٹل 45 ہیں، لیکن 33 حلقے آزاد کشمیر، ان میں سے بھی 50% سے زیادہ سیٹیں اگر آپ لے جاتے ہیں تب تو ورڈکٹ آ گیا عوام کا. تو پھر جو آپ قانون سازی کریں گے ہم بھی ساتھ دے دیں گے آپ کو. آپ آئیں الیکشن میں. وہ الیکشن میں بھی نہیں آنا چاہتے، مذاکرات بھی نہیں کرنا چاہتے.
وہ سپریم کورٹ کو بھی ماننے کو تیار نہیں تو کریں کیا؟ تو اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ وہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میں جا کے چیلنج کریں گے. آئی ڈونٹ تھنک سو. آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کی عدالتیں؟ بیچارے قاضی فائز عیسیٰ، مجھے ان کا تو ٹینیور یاد آتا ہے اور مجھے ترس بھی آتا ہے. اتنے بڑے باپ کا بیٹا، اتنا عزت کمائی اس نے، مگر آج شاید وہ پاکستان میں بھی واپس نہیں لوٹ سکتے اور آزادانہ گھوم بھی نہیں سکتے. بدقسمتی اس ملک کی کہ وہ انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں یا جہاں کہیں بھی ابراڈ بیٹھے ہوئے ہیں. کیا جموں کشمیر کی جو عدالتیں ہیں وہ آزاد ہیں؟ کیا وہ آزادانہ فیصلے کر سکتی ہیں؟ ہماری عدالتوں کی ایک لمبی تاریخ ہے اور بہت اچھی تاریخ ہے. ایک وقت تھا کہ آزاد کشمیر کے عدلیہ کے فیصلوں کو نظیر کے طور پر پاکستان کے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے. وہ آج بھی کیا جاتا ہے. ہماری عدلیہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بہتر ہے. اس پہ ابھی تک تو انگلی کسی نے نہیں اٹھائی. اللہ جانے کہ کل کا مجھے نہیں پتا، آج تک تو کسی نے انگلی نہیں اٹھائی. بہت شکریہ سر. آپ کا کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ ہماری کوشش ہوگی کہ آئی وش یو آل دا بیسٹ. اور آپ کی پارٹی، جیسا آپ نے کہا کہ 110 لوگ منتظر ہیں پوزیشن یا سیٹ لینے کے. سوری 210. مائی اپالوجیز سر، مائی اپالوجیز. 210 لوگ منتظر. یہ کمپرومائز کرنے والے بھی، یہ دنیا مجھے لگتا ہے صرف چڑھتے سورج کو سلام کرتی ہے. ایک زمانہ تھا کہ مسلمانوں کی دنیا کے ایک حصے کے اوپر حکومت تھی، پھر مسلمان حکومتوں کو ڈبویا بھی مسلمانوں نے ہی ڈبویا. دس از سیڈ. کوئی پیغام دینا چاہیں گے جتنے میرے پاکستانی بھائی بہن یا کشمیری بھائی بہن آپ کا پروگرام سن رہے ہیں تو آپ کا پیغام ول مین اے لاٹ ٹو دیم. میں تو اپنے پاکستانی اور کشمیری بھائیوں اور بہنوں سے گزارش کروں گا کہ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ سوشل میڈیا پہ چلنے والی ساری خبریں جو ہیں درست نہیں ہوتی. انٹرسٹ ہوتا ہے لوگوں کا. لوگ اپنے فیک، آج آزاد کشمیر میں انٹرنیٹ کی سہولت باوجود انہوں نے بند کی ہوئی ہے، لیکن ایسی فیک اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز چلائی جا رہے ہیں جیسے پتہ لگ رہا ہے کہ آزاد کشمیر میں پتہ نہیں کتنا بڑا طوفان آ گیا ہے. فون موجود ہے. فون سے اپنے رابطے کریں، چیک کریں، دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے. اور ایک بات اور، اپنے اختلافات اپنے گھر میں رکھنا چاہیے. پاکستان ایمبیسی کے باہر جا کے مظاہرہ کر کے ہم ہندوستانیوں کو تو خوش کر سکتے ہیں لیکن اپنا نقصان بھی بہت کر لیتے ہیں. اس نقصان سے بھی بچنا چاہیے. ہر انسان سر اپنی پوزیشن کے انتظار میں بیٹھا ہے. دس از ویری سیڈ. اور مگر ابھی میں ایک کانفرنس سے ہی آ رہی ہوں. یہاں پر سینٹ مائیکل ہاسپٹل ہے، ابھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں. آئی واز دیئر. اس ہاسپٹل میں تھی سنی بروک ہیلتھ سائنس سینٹر. اس کی وان اسٹیٹ میں ایک آئی ٹی کی بہت بڑی آرگنائزیشنز جو یہاں کینیڈا کی ہیں. اینڈ پاکستان بڑا خوش قسمت ہے کہ بہت سارے پاکستانیز جو ہیں پاکستان میں ہیں، مگر انٹرنیٹ کی سہولت کی وجہ سے دے گیٹ جابس اور یہاں سے پیسہ زر مبادلہ وہاں جاتا ہے. اٹس ویری انفارچونیٹ. اٹ از سچ این امپورٹنٹ ڈے. مگر کشمیر میں وہ لوگ جو پیسہ کما رہے ہیں اور وہاں پہ وہ رقم رول بھی کر رہی ہے، وہ لوگ آج کام ہی نہیں کر پا رہے کیونکہ انٹرنیٹ ہی نہیں ہے اس ملک میں. دس از ویری سیڈ. ابھی گزشتہ 2 دنوں سے تو یہی صورتحال ہے، لیکن یہ اگلے 2 دنوں کے اندر ٹھیک ہو جائے گا اور مجھے امید ہے کہ امن بحال ہو جائے گا. اور یہ جو تشدد پر مبنی جو صورتحال ہے، اسے اللہ تعالیٰ ہماری جان چھڑائے اور ہم الیکشن کی طرف جائیں. دنیا میں مسائل کا حل جو ہے وہ جمہوریت میں ہے، اور میں تو اس بات پہ قائل ہوں. میں نے ایک موٹو دیا تھا آج سے 20 سال پہلے کہ پیس تھرو ڈائلاگ، اور اسی پہ میں آج تک قائم ہوں کہ یہ پیس ڈائلاگ کے تھرو ہی آ سکتا ہے اور کسی اور ذریعے سے امن نہیں قائم ہوتا. آپ کا بہت شکریہ. پیس ڈائلاگ کے ذریعے آ سکتا ہے، مگر جب آپ اختتام کریں تو میں اتنا بھی ضرور کہوں گی کہ یہ جو واٹس ایپ ہے، یہ واٹس ایپ پہ اتنا فیک میسیج ہے، اتنا جھوٹ میسیج ہے، اور جتنے لوگ جھوٹ بولتے ہیں وہ بعض اوقات اتنی بلند آواز سے جھوٹ بولتے ہیں
کہ آپ ان کو ڈینائی کرنے سے بھی ڈر جاتے ہیں, خوف زدہ ہو جاتے ہیں. انفارچونیٹلی پاکستان میں ہمیشہ سے پچھلی 70 سال کی 79 ایئرس کی سسٹم کو اگر دیکھ لیتے ہیں, ہر پولیٹیشنز نے رول پلے کیا, ہر میرے آپ کے جیسے ووٹر نے اپنا اپنا رول پلے کیا, کیونکہ ہمیں یا تو تعلق چاہیے کہ میں بڑے بڑوں کو جانتا ہوں یا مجھے کوئی پوزیشن چاہیے. سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بیرون پاکستان کینیڈا میں اپنے پاکستانی بھائی بہنوں سے ایڈریس کیا. تھینک یو ویری مچ سر, آئی وش یو آل دا بیسٹ. اور مجھے جیسا آپ نے کہا آپ نے جیت جانا ہے, تو مجھے لگتا ہے اگلے پرائم منسٹر آپ ہی نہیں ہونا ہے پھر, تو پلیز تب ہماری کال ضرور لے لیجیے. اللہ کے استعمال میں جی آپ کا بہت شکریہ. شکریہ سر, بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.